بصرہ میں ایک بزرگ تھے جو مسکی نام سے مشہور تھے۔ مسک خوشبو کو کہتے ہیں اور مسکی کا معنی ہے خوشبو والا۔ یہ بزرگ اس قدر خوشبو رکھتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے راستے مہک اٹھتے، اور جب مسجد میں تشریف لاتے تو ان کی خوشبو سے سب کو پتہ چلتا کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، میں ان کی خوشبو کا راز معلوم کرنے کے لیے ایک رات ان کے گھر میں ٹھہرا اور ان سے کہا کہ آپ کے بدن سے جو اس قدر خوشبو آتی ہے، ان سے کہا کہ آپ کے بدن سے جو اس قدر خوشبو آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزانہ جو ہے کافی خرچ کر کے خوشبو خریدتے ہیں اور اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے آج تک نہ کبھی خوشبو خریدی ہے اور نہ ہی بدن یا کپڑوں پر ملی ہے۔ میں نے کہا، تو پھر اس خوشبو کا راز کیا ہے؟ تو بولے، لو میں بتا دیتا ہوں، ممکن ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے دعائے خیر سے یاد کرو۔ اور اس نے بتانا شروع کیا اور کہا، بات یہ ہے کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد نے میری بڑی اچھی تربیت فرمائی، میں بڑا خوبصورت تھا اور صاحب شرم و حیا بھی میرے والد نے مجھے دیا اور بتایا۔ تو ایک بازار کی دکان پر جو ہے ایک دن مجھے بیٹھا دیا اور اس دکان پر میں نے دن بھر جو ہے بیٹھا رہتا تھا اور دکان کا کام کرتا تھا۔ ایک روز ایک بڑھیا دکان پر آئی اور کچھ قیمتی کپڑے جو ہے انہوں نے انہوں نے کچھ قیمتی کپڑے جو ہے مجھ سے نکلوائے اور پھر صاحب دکان سے کہنے لگی کہ ان کپڑوں کو میں اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہوں، اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، جو کپڑے پسند آ گئے رکھ لیے جائیں گے اور ان کی قیمت اس لڑکے کے ہاتھ بھیج دی جائے گی۔ یعنی انہوں نے قیمتی کپڑے تو نکلوائے، لیکن ساتھ میں اس نے ان کی قیمتی کپڑوں کو لے کر مجھ سے کہا اور دکاندار سے کہا کہ آپ کے پاس جو یہ لڑکا ہے، اس لڑکے کو آپ میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ جو کپڑا ہمیں پسند آئے ہم رکھ لیں گے اور اس کی قیمت جو ہے اس بچے کے ہاتھ میں آپ کو بھجوا دیں گے، اور جو ہمیں پسند نہیں آئے گا وہ ہم اس بچے کے ہاتھ جو ہے کپڑے واپس کروا دیں گے۔ چنانچہ مالک دکان کے کہنے سے جو ہے میں اس بڑھیا کے ساتھ چل دیا، یعنی جو دکان کا مالک تھا جس کے دکان پہ میں کام کرتا تھا، اس کے کہنے پر جو ہے میں چل دیا بڑھیا کے ساتھ۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان مکان میں لے گئی جس میں بہت سے مرد عورتیں ملازم تھی۔ پھر اس نے مکان کے اندر ایک خوبصورت کمرہ ہے، اس میں مجھے بیٹھا دیا۔ یہ کمرہ بڑا مزین اور آراستہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان عورت اس کمرے میں آ گئی جو میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھ سے لیٹ گئی، مجھ سے جو ہے لپٹ گئی۔ میں نے جو ہے ڈر گیا اور پیچھے ہٹ کر اس سے کہا کہ خدا سے ڈر، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا، دیکھو میری بات مانو اور جو چاہو مجھ سے لو، میں تمہیں ہرگز جانے نہ دوں گی۔ میں نے کہا، مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے، پہلے وہاں سے ہو آؤں۔ اس نے اپنی باندی کو بلایا اور کہا، انہیں جو ہے بیت الخلا لے جاؤ۔ چنانچہ مجھے وہاں لے جایا گیا۔ میں نے اپنی جو ہے رہائی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ جتنی نجاست تھی اپنے منہ، ہاتھ اور سارے بدن اور کپڑوں پر مل لیے، اور جب باہر نکلا تو اس باندی نے مجھے اس حال میں دیکھا تو پاگل پاگل کہہ کر وہاں سے بھاگی، اور پھر جب اس میری عاشق نے مجھے دیکھا تو وہ بھی بھاگی، اور میں اسی حال میں وہاں سے نکلا اور ایک باغ میں پہنچ کر اپنا بدن اور کپڑے صاف کیے اور گھر واپس آ گیا۔ اور جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے جس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے اور بدن پر پھیرا اور کہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جبریل ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ سب حضرت جبریل علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت ہے۔ یعنی
وہ عورت جو انہیں اپنے پاس بلا کر لے گئی تھی ان کے ساتھ وہ زنا کرنا چاہتی تھی، انہوں نے زنا سے بچنے کے لیے یہ عمل اختیار کیا تھا کہ باتھ روم کے اندر جتنی نجاستیں تھیں ان ساری کی ساری نجاستوں کو جو ہے اس نے اپنے جسم پر لگا لیا، جس سے جو ہے وہ عورت اس سے دور بھاگی اور یہ جو ہے وہاں سے چھٹکارا پایا۔ اور اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس انسان کے خواب میں جبریل امین تشریف لائے اور اپنا ہاتھ پھیرا، اور اس ہاتھ کی برکت سے اس کے جسم سے خوشبو اس قدر آ رہی ہے کہ وہ خوشبو آج تک قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور اس سے بڑا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور جو اللہ والے ہیں وہ آخری جو ہے ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس دنیا کی ذلت اور رسوائی کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کے مل و نجاست بچنے والے کے روح بھی پاک و صاف ہو جاتی ہے، اور اس کا جسم و لباس بھی پاکیزہ و صاف رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح گناہ سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے غلاظت میں ملوث کر کے عمر بھر کے لیے خوشبو حاصل کر لی گئی، اسی طرح اس دنیائی فانی میں تھوڑی دیر کی ذلت پانے کے لیے اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ڈال کر قیامت کی لمبی مصیبت مول لی جاتی ہے، جو بہت بڑی حماقت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جبریل جو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خادم ہے، اس کے ہاتھ خواب میں بھی لگ جانے سے خوشبو پیدا ہو گئی، تو خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن انور اور لباس اطہر کی لطافت و نظافت و مہک کا کیا عالم ہوگا، اور کیوں نہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو مطابق یہ سما بند بتا ہوگا کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔